کچھ چیزیں ہیں جو بزرگوں کا عمل ہے وہ میں بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد دولہا اپنی دلہن کو اپنے گھر لائے تو کچھ کام کر لینا چاہیے. نوجوان جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. وہ یاد رہے اگر ان کو بات میری طرف سے ایک مشورہ, اور جن کا ہو چکا ہے بس وہ دعا کرتے رہے. پہلے تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا جنت میں ہوا ہے. یہ بھی دیکھیں یہ نکاح اس وقت ہوا ہے جب ابھی نماز بھی فرض نہیں تھی. جنت میں کوئی عبادت نہیں لیکن نکاح ہو گیا تھا. اور رشتہ جو بنا ہے سب سے پہلا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ, یا باپ اور بیٹی کا رشتہ, یا بھائی بھائی کا, یا بھائی بہن کا رشتہ نہیں. سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا, اور یہ جنتی رشتہ ہے. اس سے ہی لوگ کڑ رہے ہیں, آج جل رہے ہیں. جو شادی کیے ہیں وہ عجب قسم کے میسج کرتے ہیں, تھک گئے. تم شادی سے ہی نہیں کیے ہو. یہ جنتی رشتہ ہے, اس سے اوبنا نہیں چاہیے, تھکنا نہیں چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا پیدا ہو گئی, اب مجھے بتائیے ایک انسان ہے پورے جنت میں, آدم علیہ السلام, دوسرا کوئی نہیں. اور پیدا ہوئی ایک عورت, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی تھی, وہ بنائی گئی ہے حضرت آدم کے لیے. اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تمہیں چھونا حلال نہیں. ابھی ایک ہی تھی, ان کے لیے تو تھی. یہاں پتا نہیں تمہارے لیے ہے ہی نہیں, اس کو چھونے کی کوشش کر رہے ہو تم, پتا بھی نہیں ہے. وہاں ایک ہی تھی آدم علیہ السلام کے لیے, اور ان کو بھی چھونے سے منع کیا. رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اسے تم نہیں چھو سکتے. کہا اس کا مہر ادا کرو. یہ قانون جنتی ہے, مہر ادا کرو اس کے بعد تمہارے لیے حلال ہوگی. مہر کیا دوں مولا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرے ایک حبیب نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا, زمینوں پر آسمانوں پہ احمد ہوگا. اس نبی پر تم 20 بار درود بھیجو, یہ تمہارا مہر ہے. یہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں. میرے عزیزوں, آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا حلال ہوئی. اب میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت بی بی حوا, ان کے لیے جو حلال ہوئی, وہی یہاں پر میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا تم مہر جو بھی باندھتے ہو باندھ لو, 5,000 7,000 10,000 تمہاری حیثیت کے مطابق. لیکن ساتھ ہی تمہاری دلہن گھر پر آنے سے قبل ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم بھی درود پاک بھیجو. 20 نہ صحیح 100 مرتبہ تم اپنی طاقت استعداد کے مطابق جتنا ہو سکے, تاکہ یہ شریعت کا جو قانونی مہر ہے وہ پیسوں سے تم نے ادا کر دیا, اور جو آدم علیہ السلام کا جنتی مہر ہے وہ بھی تم سے ادا ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ, یہ میرا مشورہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ دلہن کو گھر پر لائیں تو پہلے اس کے گھر پہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے پیر دھل لو, اس کے پیر دھل لو, اور اس کے پیر کے دھلے ہوئے پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دو. چاروں کونوں میں ڈال دو, اللہ رب العزت خوب برکت نازل فرمائے گا, برکت آئے گی. اور دلہن جب گھر پر آ جائے تو پھر فرمایا کہ رات کو جب تم تنہائی میں ہو جاؤ گے, حجلے عروسی میں تم آئے, آج پہلی رات ہے ملاقات کی, تو دلہن اور دولہا جب اکیلے ہو جائیں, تنہائی ہو جائے, خلوت صحیحہ ہو جائے, تو سب سے پہلے وہ اپنے غلط طریقوں سے ملاقات نہ کریں, ہائے ہیلو نہیں, سلامتی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سلام کریں. اور یہ سلام تمہارا اللہ نے اگر قبول کر لیا تو ہمیشہ دونوں سلامت رہو گے. دعا ہے نا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اللہ تم پر سلامتی نازل کرے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو تم پر. دلہن اگر پہلے سلام کر رہی ہے تو دولہے کے لیے, یا دولہا اگر پہلے سلام کر رہا ہے تو دلہن کے لیے. لیکن کوئی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہل کسے کرنا چاہیے, جو چاہے کر سکتا ہے. سلام کے ذریعے سے ابتدا ہو. اس کے بعد ابھی وہ اپنی دیگر گفتگو شروع کرنے سے پہلے, اپنے دیگر معاملات کرنے سے پہلے, سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ دلہن کا دوپٹہ لے لے, اس کو مصلی بنائے, جانماز بنائے, اور مرد باوضو عورت دلہن کے پاس جائے جب وہ پہلی رات میں جا رہا ہو, اور اسی دوپٹے کو مصلی بنا کر اس پر 2 رکعت نفل ادا کرے, اور اس کے پیچھے اس کی دلہن اسی دوپٹے پر 2 رکعت نماز ادا کرے, اور پھر اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے دولہا صرف یہ دعا کرے, اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ, یعنی اے اللہ میں تجھ سے صرف اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں
اور جس پر یہ جن اچھائیوں پر تو نے اس کو پیدا کیا محض مجھے صرف وہی اچھائیاں دکھا، اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو بری چیزیں اس کے اندر ہیں ان تمام چیزوں سے مجھے بچائے رکھ۔ یہ دعا کے بعد آگے کے معاملات کریں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے مولا تعالیٰ موت تک ان دونوں کو سلامت رکھے گا، ان کو نیک و صالح جوڑوں میں شمار کیا جائے گا، ان کو صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ یہ زندگی گزارنے کے اور طور طریقے شروعات کی یہ تمام چیزیں ہیں۔ سوال تو یہ کوئی نہیں کرتا ہے نوجوان آ کر کے، پہلے یہ پوچھتا ہے شیروانی کیسے سلاؤں، مفتی صاحب اچھا مشورہ دے دیں، آپ جوتے کیسے سلواؤں، امامہ کیسے بندھواؤں، مجھے اسی کام کے لیے رکھا ہے۔ میرے عزیزو، زندگی کی پہلی رات ہو، ایک نئی زندگی گزارنے جا رہے ہو، تو یہ بھی تو سوال کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اسلامی طور طریقہ کیا ہے۔ اسی اعتبار سے اپنی زندگیوں کو شروع کرو تو یہ جو شقاق ہے، یہ جھگڑے ہیں، ان تمام چیزوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہم سب کو جنتی لطف دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کر رہے ہیں، اور بیوی کو بوجھ نہ سمجھیں، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو بوجھ نہ سمجھے، اور جس نے یہ سوچ لیا ابھی سے، اور حقیقت میں اللہ اسے بوجھ بنا کے ہی رکھے گا۔ جس نے سوچا یہ بیوی میری بوجھ ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی، تم نے دماغ میں جیسے اس کو بوجھ سمجھا، رب تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو بوجھ ہی بنا دیا۔ اور تم اگر یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے اس کو کیا ہے، میں ذریعہ بنا ہوں اس کے رہن سہن کا، اس کے کھانے پینے کی، اس کی تربیت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آسانی سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بوجھ نہ سمجھے، نہ عورت مرد کو بوجھ سمجھے، نہ مرد عورت کو بوجھ سمجھے۔ یہی زندگیوں کے اسلوب ہیں میرے عزیزوں۔ اللہ خیر والے معاملات فرمائے۔ اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی، قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے۔ ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی، پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں، اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کرو۔ اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو۔ مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے۔ یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے۔ وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے۔ یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا، بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا، اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو، تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر۔ یہ حکم ہے۔ عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو؟ پہلی رات کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے، اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے۔ یہاں سے تو شروعات کر۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس وقت محسوس کیا، چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں، پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا۔ اس کو میں بتاؤں، میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے،
दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करेगा। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी इस औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, रुके दोस्त रुके। अगर आप बगैर शादीशुदा है ना, तो शादी होने से पहले, शादी करने से पहले, निकाह होने से पहले आप एक मर्तबा इस मसले को जान लीजिएगा। आजकल हमारे रिवाज में ये हो चुका है कि जब एक लड़का और लड़की का जब निकाह होता है, जब दुल्हा दुल्हन को अपने घर ले आता है, जब शादी की पहली रात होती है, तो शादी की पहली रात में हम बिस्तरी कैसे करना चाहिए। और आज ये एक रिवाज बन चुका है कि जब तक दुल्हन का खून ना निकले शर्मगाह से, तब तक वो पाक दामन नहीं है। तो क्या ऐसा भी होता है? आप सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीज़ान गिरामी वक़ात, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की, हाँ, पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा।